نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آواز بلند پڑھو جی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي سب تعریفیں عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عظمتوں کی بریائی اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا واحد یکتا خالق و مالک ہے انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش فرش کے لیے جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں تشریف لائے معزز و مکرم علماء اہل سنت اس مسجد کے امام و خطیب مقتدی منتظمین جملہ حاضرین آج کی حسین و جمیل محفل جس کا آغاز تلاوت قرآن سے ایک عظیم قاری قرآن نے حسین انداز میں فرمایا ہے اس مسجد کے متصل دارالعلوم کے یہ فاضل مدرس ہیں قرآن کے نور سے علاقے کے نونہالان چمن کو منور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہر دارالعلوم ہر جامعہ اہل سنت کا خدا شاد و آباد رکھے
حاضرین گرامی، مجھے یہ آج کے پروگرام کا جو عنوان دیا گیا ہے، یہ ایک صوفی بزرگ حضرت بابا جی خادم حسین علی قادری قلندری رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ختم ہے، اور آج کی اس بزم کو سجانے میں محترم عابد حسین، تنویر حسین، خادم الفقراء قربان علی قلندری اور آپ سارے میزبان ہیں میرے سمیت، اس لیے کہ یہ محفل چونکہ ذکر نبی کی ہے تو جو امتی ہے ذکر نبی کے لیے جی رہا ہے۔ اس کائنات کا ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر عالم، ہر مفکر، ہر محدث، ہر عالم اور ہر جاہل، ہر تاجر اور ہر مزدور جسے خدا نے تخلیق کیا ہے، اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہے، اس کو بے شمار نعمتیں دینے کے بعد مقصد وحید عطا کیا گیا ہے۔ وہ مقصد واحد یہ ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ پیر سید دلشاد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے چونکہ مجھے اللہ کا نور دودھ پلایا ہے، اور انہوں نے ابھی مجھے ایک حکم فرمایا ہے کہ یہ شعر ترنم سے سنایا جائے، تو میں اتنی ترنم تو نہیں رکھتا جس طرح یہ علامہ اور قاری صاحب اور یہ نتیب محفل یہ حسین شعر ہے، لیکن میں سنا اس لیے دیتا ہوں کہ آپ جیسا بھی ہے سن ہی لیں گے۔ مقصد واحد جو ایک صوفی شاعر کی زبان سے ایمان والوں کو میسر آیا وہ یہی ہے کہ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے رب نے فلاں سجائیاں نے سرکار۔ حاضرین گرامی، چونکہ ختم شریف کی محفل ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ سالانہ عرس، یہ سالانہ ختم شریف یہ عمومی طور پر ہر کسی کا کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہونا تو چاہیے، لیکن جو عرس کی تقریب ہے، جو سالانہ اہتمام کے ساتھ ذکر کی محفل سجدی ہے، یہ ہر عام کی کیوں نہیں سجدی، ہر خاص کی کیوں سجدی ہے؟ اس ہر عام کا نہ سجنا اور ہر خاص کا سجنا، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ ماشاءاللہ پیارے ساتھی، اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے حضرات، جسے جتنی زندگی ملی، جوانی ملی، بڑھاپا ملا، آنکھ کا نور ملا، کان کی سماعت ملی، زبان کی صورت میں قوت گویائی ملی، ہاتھ کے ذریعے پکڑنے کی قوت ملی، قدم کے ذریعے چلنے کی طاقت ملی۔ اس جہان میں اللہ رب العالمین نے جتنا انسان کو نوازا بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان نے اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے تجارت کی ہے، بیوی بچے ماحول دنیا میں رہتے ہوئے
ہر کسی کا دھیان بھی کیا، خیال بھی کیا، سارے معاملات بھی طے کیے، لیکن اس نے اپنا دل اور اپنی زبان اور اپنی نگاہ مکین گنبد خضرا کی طرف مبذول کی۔ رب نے فرمایا جتنی زندگی تمہیں ملی اے خادم حسین قادری، اے ممتاز حسین قادری، نہیں سمجھا؟ پتا چلا جس جسم میں روح موجود ہے، اور روح کا اگر طواف گنبد خضرا کا جسے میسر آیا، جسے حقیقت زندگی ملی، جسے مقصد حیات ملا، اور پھر اس کی زبان کو ذکر ملا، اس کے دل کو عشق نبی کا سرور ملا، اور اس کی کیفیت میں عشق نبی کی سوغات آئی۔ فرمایا جتنی دیر تم زندہ رہو گے تمہاری زندگی اپنے مقام پر تابناک روشن ہے، لیکن فرمایا میرا وعدہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میرے محبوب کے نام کر دو، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ اور حضرات زندگی کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی یہ ہے کہ انسان چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا، سوچتا سوتا، اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہاں ایک حصہ، ایک جزء یہ زندگی کا تو ہے، لیکن حقیقت زندگی یہ نہیں ہے۔ حقیقت زندگی یہ ہے کہ تو تہے مزار بھی چلا جائے تو تیرا ذکر جاری ہو جائے، تو دنیا سے ناطا ٹوٹ جائے، ناطا ختم ہو جائے، تیرا رشتہ ناطا دنیا سے منقطع ہو جائے، لیکن اگر تیرا زندہ رہتے ہوئے تیری زندگی میں، تیری ذاتی حیات میں، اس جہان میں رہتے ہوئے اگر تیرا رشتہ، تیرا تعلق، تیرا رابطہ دربار رسالت سے مضبوط ہو گیا تو تم مرنے جینے کے بعد یا پہلے بھی تو محبوب ہو گیا۔ گویا مقامی محبوبیت پر فائز ہونے کے لیے جوان کو بھی، بوڑھے کو بھی، بچے کو بھی، عورت کو بھی، مرد کو بھی، عالم کو بھی، فاضل کو بھی، ہر کس و ناقص کو کسی قبیلے کا ہے، کوئی ملک برادری ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی چودھری ہے، رائی ہے، رانا ہے، جٹ ہے، کوئی بھی کسی بٹ ہے، کوئی برادری سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کا تعلق مدینے کی گلی سے جڑ گیا یہ معتبر ہو گیا۔ حضرات گرامی، حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ گرڑوی رحمت اللہ علیہ بیت کہاں ہے، علماء کے سوا کوئی بتائے گا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بولو نا، سبحان اللہ۔ سیال شریف کے جو بزرگ ہیں، جو بانی سیال ہیں، ان کا اس میں گرامی ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی۔ اگر ذات کی بات کی جائے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذات کے جٹ ہیں، ذات کے بولو نا جٹ ہیں، اور پیر میر علی شاہ غوث اعظم کی اولاد ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ میرے علی گولڑوی رحمت اللہ علیہ، آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ایک جٹ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر در رسول کا پلو ایسا پکڑا کہ کائنات میں آج بھی ان کے نام سے، ان کے کام سے، ان کے مزار سے، ان کے فیضان سے لوگ عشق نبی کا نور لوٹ رہے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ذات اور پاک اور اس تعلقات پر یہ کائنات نہیں بس رہی، بلکہ اس کائنات کا حسن ذکر نبی ہے، اس کائنات کا حسن عشق نبی ہے، اس کائنات کا حسن اور مرنے کے بعد کی زندگی تابندگی اور عظمت و رفعت کا عنوان ذکر نبی ہے۔ لہذا اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سارے اس محفل کے میزبان ہوئے کہ نہیں؟ ابھی میں نے عنوان کی طرف جانا ہے، ابھی میں نے تمہید بتائی ہے کہ ہم سارے عابد تنویر اور وہ خادم الفقراء قلندری وہی نہیں ہے میزبان، ہم سارے میزبان ہیں، اس لیے کہ میزبان ہم کب ہیں؟ اگر اس کو اور ذرا گہرا کوریدا جائے، اس کو اور گہرا بیان کیا جائے تو میرا اور آپ کا اس جہان میں سب سے بڑا دسترخوان مدینہ شریف ہے، اور اس کائنات کی ساری مہمان نوازی مدینے کے تاجدار کر رہے ہیں۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے، نقیب محفل بھی اکثر پڑھا کرتے ہیں یہ پیارے ساتھی، کہ سارا جگ کھاندہ ہے۔ جی کیا آپ نے پکا سبق یاد کر لیا؟ اس سے پتا چلا کہ آپ سارے حضرت قبلہ پیر سید علامہ رضوان المصطفیٰ شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے پیچھے جمعے پڑھ کے آپ کو یہ سبق پکا ہو گیا ہے، کیا کہ سارا جگ کھاندہ ہے، خیرات
تو لہذا کسی کی عمارت پر تمہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا، کسی کے منصب پر، کسی کے مسند پر، اور کسی کے حسن پر، کسی کے جمال پر، کسی کے لباس پر، کسی کی کوٹھی، گاڑی، بنگلہ، فیکٹری پر تمہیں کمپلیکس میں احساس کمتری میں جانے کی حاجت نہیں۔ جس در کا تو بھیکاری ہے وہ بھی اسی در کا بھیکاری ہے، اور غازی لے جانے کے لیے غازی علم الدین شہید کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کافر کو واسطے جہنم کیا، ایک گستاخ رسول کو واسطے جہنم کیا، تو مقام کیا پایا؟ حضرات میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہوں گا، آؤ نوجوان ساتھیوں، میں سردار کے مزاج سے واقف ہوں، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، میں آپ کے سینے میں لگی ہوئی آگ کا شاہد ہوں، میں آپ کے سینے میں جلن اور جو آپ کے سینے میں عشق نبی کی لگن ہے میں آشنا ہوں، اس لیے کہ اس خیرات کو ہم نے مل کے جمع کیا ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ ذات کے نہ جانے آج بات ذات کی کیوں چل نکلی، شاید اس لیے کہ ختم اس کا دلایا جاتا ہے جو اپنی ذات کو کسی اور پر فنا کر دیتا، جو اپنی ذات کو کسی اور کی ذات پر فنا کرتا ہے۔ حضرات الطاری صاحب قبلہ، پیارے ساتھیوں، جو کسی کی ذات پر فنا ہوتا ہے حقیقت میں بقا وہی پا جاتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ یہ فلاں بندہ، یا اس کو دیکھو تو اس کے شیخ کی ادائیں نظر آتی ہیں، فلاں آدمی، فلاں صوفی، فلاں مرید، فلاں طالب علم، اس میں استاد کی چمک نظر آتی ہے، اس میں اس کے باپ کی چمک اور دمک اور صورت نظر آتی ہے، اس مرید میں مراد نظر آتا ہے۔ حضرات کو یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دل اپنے شیخ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ جب مرید کا دل اپنے شیخ کے حوالے ہو جائے، جب شاگرد کا دل اپنے شیخ کے قبضے میں آ جائے، اور شیخ کا قبضہ دل پر ہو جائے، تو پھر صورت میں بھی، سیرت میں بھی، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی، بولنے میں بھی، قال میں بھی، حال میں بھی، چال میں بھی اس کے شیخ کی ادائیں نظر آتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو فنا ہوا وہ بقا پا گیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام تر صحابہ اپنے نبی پر فدا ہوئے، فنا ہوئے، منظر بقا پا گئے۔ پیر صاحب تشریف لے آئیں۔ بڑی ادب اور احترام سے سید بادشاہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ نقشبندی بخاری دامت برکات منقصیت تشریف لائے ہیں۔ ہم دیکھیے تھا گہرائیوں سے حضرت صاحب کا ہے۔ میں نے جو موضوع سخن کے لیے آیت کا انتخاب کیا اس کا سادہ ترجمہ اور ایک حدیث شریف سنا کر مائک حضرت صاحب کے حوالے کروں گا۔ جتنی دیر میں نے کلام کرنا ہے اتنی دیر آپ حضرت صاحب کا دیدار بھی کریں اور فیض بھی حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ ہی کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میں اپنی پچھلی بات کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے کہ جس شخصیت کا آج اس سالانہ ختم شریف ہے اور کرما والا شریف کے نور نظر اور فیضان نقشبندیت کے امین حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن نقشبندی مجددی سرکار موجود ہیں، تو ایک جملہ لے کر آگے چلتا ہوں کہ جس نے فنا حاصل کی اسے بقا میسر آئی، اور فنا کا سفر طے کرنے کے لیے عمومی طور پر طریقت میں اور تصوف میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ۔ حاضرین گرامی مرتبت، ایک مقام وہ تھا جسے ذکر ملا، وہ خود مذکور ہوا۔ ایک وقت تھا کہ نان بھائی خواجہ سرکار کی خدمت میں پیش ہوا، جب محبوب ہوا
تو خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ سالار نقشبندہ نے آپ نے ارشاد فرمایا اے نان بھائی، اے روٹی پکانے والے، اے خدمت گزار، حضرات پیرانے نظام اور مشائخ کے ساتھ اگر جو سادہ مزاج، صوفی منش، سادہ لباس والے، سادہ بولی بولنے والے، بالکل میلے کچیلے کپڑے پہننے والے، ان سے بھی نفرت نہ کیا کرو، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درویش کامل، ولی کامل کی نظر اس سادہ مزاج پر پڑتی ہے، اسے بھی اپنا قرب دے کر خدا کے دوستوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ وہ نان بھائی اس پر حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ بے رنگ سرکار رحمت اللہ علیہ راضی ہوئے اور فرمایا مانگو، میں نے تجھے کہا تھا کہ جو اس نے کہا اگر آپ دینے پر ہی آئے ہیں، یاد رکھیں عقیدے کی بات کرتا چلو، فقیر درویش ولی اللہ اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا، اس کے پاس جو در مصطفیٰ کی خیرات ہوتی ہے وہ وہی تقسیم کرتا۔ حاضرین گرامی مرتبہ نان بھائی سے سوال کیا، قاضی صاحب پیارے کیا لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کچھ اور نہیں، مجھے باقی باللہ بنا دے۔ کیا بنائیں؟ چونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم طلب کرو گے تو حضرات آپ نے پھر حجرہ مبارکہ میں اس کو اپنے سامنے بٹھا کر توجہ اتحادی فرمائی۔ یہ وہ توجہ اتحادی ہے جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں، خدا دیکھنا نصیب کرے وہ بہار، کیسا ہوگا وہ منظر جب دو عالم کے سلطان کا چہرہ نور ہوگا اور دیکھنے والا یار غار اب جو یار مزار ہے، جو نقش بندیت کا تاجدار ہے، جو مولا علی کا بھی پیشوا ہے، جو فاروق اعظم اور عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی شیخ ہے، حضرت تاجدار صداقت کشتہ اس کے رسالت غار ثور میں حضور کو دیکھتے رہے، حضور کو دیکھتے رہے، اب ان دونوں کی نظر برابر ہوئی اور جب نظریں چار ہوئی اور پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو مدینہ منورہ جاتے ہوئے ایک منظر ایسا بھی آیا، جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، محمد رسول سمجھ کے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سمجھتے ہوئے ملے، اور کچھ حضرت ابو بکر سے بھی اسی مناسبت سے کہ شاید یہ حضور ہے، شاید یہ محمد رسول ہے، ان سے مصافحہ اور معانقہ اور ملاقات کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق حضرات کبھی بھی مرید نہیں یہ چاہتا کہ میرا شیخ بیٹھا ہو اور تقریم میری کی جائے۔ میں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں کچھ طریقت کی آداب بھی جو میں نے اپنے شیخ العالم خواجہ علاؤالدین صدیقی رضی اللہ عنہ سے پڑھے سیکھے سمجھے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں جو مجھ سے بہتر ہیں، آپ سارے لوگ آپ کی خدمات میں عرض کر رہا ہوں، شیخ کے سامنے اس انداز میں بیٹھو کہ پتہ چلے یہ بھی تعلیمات حضرت ابو بکر صدیق ہے، پتہ چلے کہ شیخ کون ہے، مرید کون ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ لوگ مجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اتاری۔ چادر اتارنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے اوپر سایہ فگن فرمائی تاکہ پتہ چلے کہ آقا یہ ہے، میں تو غلام کھڑا ہوا۔ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ لوگوں نے بددعا کے مکھڑے کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی؟ حضرات یہاں صاحب دل فرماتے ہیں کہ سبب یہ تھا کہ غار ثور میں جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی توجہ اتحادی فرمائی۔ حضرات جب شیخ اپنے مرید پر توجہ اتحادی فرماتا ہے، اس کی سیرت بدلتی ہے اور اس کی صورت بھی شیخ کے جیسے ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت و سیرت کے اعتبار سے محبت اور عشق اور مقام فنا کے بعد بقا کے مقام پر آشنا ہوئے، فائز ہوئے، تو جو ان کو دیکھتا ایسے ہی لگتا کہ جیسے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو فرق والی اگر بات بھی سنا کہ آگے چلو تو وہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ، فرمایا پہلے پیدا میں ہوا ہوں، بڑے ہر اعتبار سے آقا علیہ السلام ہے۔
حضرات گرامی کوئی حضرت خواجہ باقی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نان بھائی کو اپنے قرب میں جگہ دی اور توجہ اتحادی فرمائی، تو چونکہ کہا تھا کہ جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، تو حجرے سے حضرات گرامی مرتبہ حجرے سے جب خواجہ باقی بلال اور جناب نان بھائی حجرے سے باہر تشریف لائے تو پہچاننا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ خواجہ باقی دونوں میں سے کون ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صاحب دل، صاحب نظر اور صاحب کرامت بزرگ، اور جس کا تعلق دربار رسالت سے پختہ ہو جائے، اور جس کو ذکر کی چاشنی حلاوت اور ذکر کی کیفیت میں وہ مقام علیہ نصیب ہو جائے کہ وہ فرش پر بیٹھے ہوئے مخلوق سے بھی متعلق ہو اور عالم خلوت میں خدا سے بھی اس کا تعلق جڑ جائے، تو پھر وہ خدا کی توفیق سے ایک ہی نظر میں توحید کا جام پلا کر حق روح کی ضرب نگاہ کے اس کے دل کو عرش اللہ بنا کے اس کا ظاہر باطن بدل دیا گیا۔ ظاہر و باطن کی تبدیلی کا اختیار اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن دامت برکاتہ القدسیہ کی موجودگی میں مجھے وہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا شعر پڑھ کے گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ آپ نے کیا خوب فرمایا، یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ حضرات آخر یہ وہ صوفیاء ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو پا کر کائنات کو یہ درس دیا ہے۔ کسی نے مشنوی کی صورت میں، کسی نے کسی قول اقوال افعال کی صورت میں، کسی نے تقریر کی صورت میں، کسی نے تاثیر کی صورت میں، کسی نے صحبت کی صورت میں کائنات کو بتلایا ہے کہ تمہارا ذکر اس وقت تک مقبول محبوب نہیں ہوگا جب تک تم کسی صاحب دل کی غلامی میں نہیں آتے، اور جسے صاحب دل کی غلامی ملتی ہے تو پھر ذکر ایسا ملتا ہے کہ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں مرید فوت ہوا اور اس کے جنازے میں اس کا شیخ آیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ سلسلہ محبت ہے، یہ وہ سلسلہ ادب ہے کہ مرید پیر سے محبت کرتا ہے اور پیر کی محبت میں محفل میں آ کے ذکر کرتا ہے۔ حضرات گرامی آپ آج حضرت شاہ صاحب کی زیارت کے لیے میرے سمیت میں اور آپ کو حاضر ہیں، اس کا سبب کوئی تو ہے، اور حضرات وہ سبب کیا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث کو خلاصے کی صورت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو صرف سیر کرتے ہیں، اور سیر کرتے ہوئے ایسی مجلس تلاش کرتے ہیں، ایسا گھر تلاش کرتے ہیں، ایسا در تلاش کرتے ہیں، ایسا مرکز تلاش کرتے ہیں۔ جامعہ مسجد غوثیہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ صوفیاء، یہ درویش، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قاری، حق حق کی ضرب لگانے والے، یہ جہاں جہاں فرشتے ان کو ایسی جگہ ملتی ہے اس مجلس محبت میں وہ شامل ہوتے ہیں۔ مجلس مکمل ہوتی ہے تو وہ فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں بارے الہ ہم تیرے بندے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم ان کی مجلس محبت میں شامل ہوئے، انہوں نے تیرا ذکر کیا، تیرے نبی کا ذکر کیا، حق حق کی ضرب لگائی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں جو بیٹھا تھا میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ نہیں سمجھے تو سمجھے تو ایک دفعہ پھر آنکھو نا۔ ملائکہ سے رب العالمین قادر مطلق استفسار فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں نے سب کو جب بخش دیا ہے تو تم یہ بتلاؤ کہ مجلس میں بیٹھنے والے مجھ سے کسی شے کے طالب تھے؟ رب العالمین نہیں جانتا تو ہے، لیکن حبیب کی امت کی کہانی فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا۔ اللہ پوچھتے کہ تم نے ان کو کچھ مانتے ہوئے دیکھ، یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کے طالب تھے۔ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، اے میرے مقربین، تم گواہ ہو جاؤ جنہوں نے بن دیکھے جنت طلب کی ہے، اور میرا ذکر کرتے ہوئے میں نے ان سب کو جنتی کر دیا۔ پھر ربوبیت کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ فرمایا، جہنم سے آزادی۔ فرشتے پھر ایک سوال کرتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس
مجلس ذکر میں صوفیاء بھی تھے، سادات بھی تھے، علماء بھی تھے، عمومی ہر قبیلے سے متعلق لوگ تھے، لیکن سارے کے سارے ذکر کے نہیں آئے تھے، سب نے ذکر کیا بھی نہیں، تو تو نے اعلان مغفرت سب کے لیے کر دیا ہے، ایک ذکر کرے اسے بخشش ملے، ایک نہ کرے اسے بھی بخشش ملے۔ اے رحیم اللہ، اس پر ذرا مہربانی فرما، وضاحت فرما۔ رب العالمین سے فرشتوں نے جب پوچھا تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا تم نے سوال کیا کہ ذکر والوں کو میں نے بخشا ہے، اس مجلس ذکر میں جو ذکر کرنے نہیں آئے تھے، اپنے کام سے آئے تھے، اپنے کاج سے آئے تھے، ویسے کسی تنقیدی نظر سے آئے تھے، مجلس میں بیٹھ گئے، بیٹھے رہے، فرمایا ہم نے صرف اسے نہیں دیکھا جو ذکر کر رہا تھا اور جو نہیں کر رہا تھا، فرمایا اس مجلس ذکر میں ایک میرا بندہ ایسا تھا جس نے ذکر سے مجھے راضی کر لیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جس نے میرے ذکر کو پکا کے یاد کر کے اتنا میرے ذکر میں نشہ حاصل کر کے حلاوت پا گیا ہے، لذت پا گیا ہے، اس کا روا روا ہاتھ تارول دل، اس کی کیفیت کرم یہ ہے، اس کی کیفیت قرب یہ ہے، اس کی کیفیت محبت یہ ہے، فرمایا وہ ذکر کی بدولت اب میرا ہو گیا ہے، اور میرا وعدہ ہے جو میرا ذاکر ہے میں اس کا ذاکر ہوں۔ فرمایا اس مجلس ذکر میں سوال یہ ہوا تھا کہ عالم بھی تھے، نیک پرہیزگار ذاکر بھی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ذکر کیے بھی نہیں، نہ صورت نہ عقل نہ سیرت نہ شعور نہ ادراک، کچھ بھی تو نہیں، لیکن تو نے بخشش کا پیغام ان کے لیے کیوں دیا؟ فرمایا جو اس میں میرا ایک بیٹھا تھا، فرمایا اس اپنے ایک کی برکت سے میں نے سب پر رحمت کی نظر فرمائی۔ آستانہ عالیہ شرف پور شریف، سارے آستانے زندہ باد، اس لیے کہ یہ وہی آستانے ہیں جہاں سے در نبی ملتا ہے، جہاں سے عشق نبی ملتا ہے، جہاں سے ذکر نبی ملتا ہے، جہاں سے لذت ذکر ملتی ہے، اعلیٰ حضرت سے لے کر محدث اعظم پاکستان تک، جہاں جہاں جس آستانے پہ جاؤ گے وہاں سے تمہیں شعور بندگی بھی ملے گا، وہاں سے تمہیں عشق نبی بھی ملے گا، اور کبھی غازی علم الدین شہید جماعت علی شاہ پیدا کرتے ہیں، اور کبھی غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرات اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ کیونکہ قبلہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ادنا انسان، آپ سارے مجھ سے افضل، اور آپ کی موجودگی میں نے چند بے ترتیب کے جملے اس لیے ادا کیے کہ آپ کی دعا بھی مل جائے اور آپ کی نگاہ کا حصہ بھی میسر آ جائے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاوڑ، میں جے منہ کالے ورا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان شیوخ کے تصدق اور ان کی روحانی توجہ اور باطنی فیضان کی خیرات سے اتنا معمول کرے کہ فجر بھی نصیب ہو۔ آمین کیوں نہیں آخر؟ جی آنکھو، فجر، زور، عصر، مغرب، عشاء، چاش، توابین، یہ صوفیاء کا خوبصورت لنگر ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شاہ صاحب قبلہ فرمایا تم نانے تنور کھاتے ہو، جسم میں طاقت آتی ہے، فرمایا وہ رب اس لیے دیتا ہے کہ اس کے بعد نانے نور کھاؤ، ذکر کی کثرت کرتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین کثرت ذکر نصیب کرے اور زندگی ساری ذکر میں گزارنا نصیب فرمائے۔ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے اللہ استقامت علی الدین نصیب کرے، اور اولیاء کاملین کی وابستگی کے تصدق، جس طرح آج بابا جی خادم صاحب کا سالانہ ختم ہے، تم بھی اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم بھی مرنے کے بعد کی زندگی پا جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔